اس میں آپ نے ایک منٹ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتی ہوں۔ چلیے آپ اس کو ایسے ہی کیجئے، اپنی بک پہ دیکھیے کہ جو پہلی مثال ہے اس میں ایک گھڑی میں 5 بجے کا وقت ہے، ایک میں 10 بجے کا، ایک میں 7 بجے کا، ایک میں 5 کا۔ تو سوال ہے استيقظ مبكرا، میں جلد اٹھتی ہوں۔ تو اس میں پہلے سوال بنانا ہے، متى تستيقظ، آپ کب اٹھتے ہیں؟ یا اگر مؤنث سے سوال کیا جائے گا تو وہ ہوگا متى تستيقظين، آپ کب اٹھتی ہیں؟ تو نیچے جو گھڑیاں دی گئی ہیں اس کے مطابق جواب ہوگا استيقظ الساعة السابعة، میں 7 بجے اٹھتی ہوں۔ استيقظ الساعة الخامسة، میں 5 بجے اٹھتی ہوں۔ استيقظ الساعة الرابعة، میں 4 بجے اٹھتی ہوں۔ اور اس سے اگلی جو تدریب ہے تدریب الرابع، اکمل الحوار، یہ جو پیچھے سارا حوار گزرا ہے یہ وہی ہے، بس درمیان میں انہوں نے سپیس دی ہے لکھنے کے لیے۔ هذه واجباتکن ان تکتبن فی المنزل، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ التدریب الخامس، تبادل السؤال والجواب مع زملائک، یہ ہمارا آخری پیج ہے آج کا۔ اس میں بھی جو پریکٹس دی گئی ہے، جو ہم نے ابھی پیچھے کیا کہ این تصلی الجمعۃ، یہ پیچھے جو حوار گزرا ہے پیج نمبر 97 کے اوپر، این تصلی الجمعۃ، اسی سے متعلق ہے۔ اور اس کا جواب کیا تھا؟ اصلی الجمعۃ فی المسجد الکبیر، میں پڑھتا ہوں جمعے کی نماز بڑی مسجد میں۔ وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ، اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اصلی الجمعۃ فی مسجد بلال، میں مسجد بلال میں جمعے کی نماز ادا کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح سے سوال ہوگا۔ اور نیچے جو دیا گیا ہے متى تستيقظ انت، آپ کب اٹھتے ہیں؟ استيقظ الساعة الرابعة۔ تو یہ ساری پریکٹس صرف اس لیے ہے کہ ہمیں عربک میں ٹائم بتانا آ جائے، وہ ہم نے یاد کر لینا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک رجسٹر بنائیے۔ یہ ساری پریکٹس جو پیج نمبر 99 پہ دی گئی تھی، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ٹائمنگز ہمیں یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ ایک رجسٹر بنائیے اور ساری ٹائمنگز اس کے نوٹ کیجیے۔ جیسے 1 بجے کو الساعۃ الواحدہ کہا جاتا ہے، 2 بجے کو الساعۃ الثانیہ، 3 بجے کو الساعۃ الثالثہ، پھر اس سے آگے سارا الساعۃ الرابعہ، الساعۃ الخامسہ، الساعۃ السادسہ، الساعۃ السابعہ۔ 8 بجے کو کہا جاتا ہے الساعۃ الثامنہ، 9 بجے کے الساعۃ التاسعہ، اور پھر 10 بجے کو الساعۃ العاشرہ، 11 بجے کو الساعۃ الحادیہ عشرہ، اور 12 بجے کو الساعۃ الثانیہ عشرہ۔ تو ایک آپ نوٹ بک بنائیے جس میں آپ ساری گنتی نوٹ کیجئے۔ جو آپ نے اسائنمنٹ بنائی تھی 30 اقلام والی، وہ میں نے ابھی چیک نہیں کی، تو وہ بھی آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک بنائیے اور وہاں پہ ساری نوٹ کیجئے۔ میں خود بھی جب یہ چیزیں سیکھ رہی تھی تو میں اسی طرح سے کرتی تھی، تو ایسے ہی ممکن ہے کہ اس کو سیکھا جا سکے۔
कोई भी काम जो हमारे लिखने में आ जाता है ना, लिखने की प्रैक्टिस में, वो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत जल्दी पुख्ता हो जाता है। तो किसी भी काम में महारत के लिए रिपीटिशन ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें अरेबिक लैंग्वेज आ जाए, तो हमें इसके लिए अपनी महारत तहद्दुस बोलने की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाना है, और महारतुल किताबा लिखने की प्रैक्टिस भी बढ़ानी है। तो फिर ही इंशाल्लाह ये हमारे लिए आसान हो जाएगी। वरना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़ुबान को सीखने वालों के लिए बहुत आसान बनाया है। आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। हल तफ़मीन दरस जय्यदन, आप सबको समझ आ गया है? जी समझ आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अर्जू अन तफ़हमी जय्यदन इंशाअल्लाह। तक़ब्बल अल्लाहु जहूदकुम अजमईन। हय्यकुमुल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, आवाज मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, ये एक है इनफिनिक्स के नाम से और एक सेवन स्काई के नाम से, तो प्लीज आप लोग ना अपने नामों के साथ लॉग इन हुआ करें, ताकि हम लोगों ने फिर अटेंडेंस भी लेनी होती है ना। ये इनफिनिक्स के नाम से कौन एंटर हुआ है? ये नई स्टूडेंट्स है कोई? क्योंकि मेरे पास एक तैयबा शेख का नाम आ रहा है, गुले अफशा का आ रहा है, और जैनब असगर का आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सेवन्थ का जो है ना वो मेरी भांजी ने उनसे बोला था, तो वो गया है क्लास में, तो वो बस बोल नहीं रही, अच्छा अच्छा, चलिए उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकर नहीं गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अल्लाह ताला आपको बरकत दे जी। तो हाँ। बाहर इसके बावजूद हमारी क्लास की अटेंडेंस आज भी कम ही है। चलिए अल्लाह ताला इस पे बरकत दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अल्लाह ताला की दीन की बात पहुंच जाए। जी तो हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला दावत देना शुरू की, तो उसके बाद अब जो कुरैश मक्का के हथकंडे थे इस दावत को रोकने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए, कौन कौन से तरीके जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किए। उसमें हमने काफी सारे तरीकों पर उस दिन बात की थी। याद है किसी को कौन कौन से हरबे उन्होंने इख्तियार किए थे? कुरान मजीद की तालीमात को मसख किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मसख किया, कुरान मजीद में गलतियां ढूंढने की कोशिश की। फिर उन लोगों ने उसमें चैलेंज का तरीका अपनाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़े मांगे, किसी मौजज़े मांगे। फिर मनाज़िर और मुजादिले पर उतर आए। फिर कुरान मजीद के मुकाबले में जो है वो उसमें नाच गाने और रस्म रुस्तम और सहराब की कहानियां ले आए। और इस तरह के और बहुत सारी चीजें जो हैं उन्होंने की, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा
मुसलमानों का इस्तेहजा, उनको नफसियाती टॉर्चर, ताने देना, मजाक उड़ाना, झूठा कहना, जादूगर कहना, मजनून कहना, शायर कहना, काहिन कहना। हालांकि उनके बड़े बड़े सयानों को भी, जो उनके बड़े लीडर्स थे, उनको भी पता था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैंने वलीद बिन मुगीरा की पूरी स्टोरी सुनाई थी, नजर बिन हारिस की भी सुनाई थी। और आप ये देखें कि जब कोई सच्चा होता है और उस पर झूठा इल्जाम लगता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इन सब चीजों से वैसे ही बड़ी नफरत थी शुरू से ही, और इन्हीं चीजों के इल्जाम उन पर लगाए गए। झूठ से आपको नफरत थी क्योंकि आप तो सादिक और अमीन मशहूर थे, शायरी आपने कभी की नहीं थी, काहिन के पास कभी आप गए नहीं थे, जादू आपने कभी किया नहीं था, मजनून कहा गया तो किसी जिन का साया नहीं था आप पर। तो यानी ये जो सारे झूठे इल्जाम जो हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए गए। और जब उन्होंने देखा कि हम हमारी कोई कोशिश, और फिर देखें, जब एक बात ये भी होती है कि जब कोई माशरे में किसी को हम देखते हैं कि कोई माशरे में गलत बात कर रहा है, तो इन सबसे पहले उसके घर के सरबराह के पास उसकी शिकायत लगाई जाती है। तो इन्होंने अबू तालिब के पास ग्रुप बंदी की सूरत में गए भी और 2 दफा कोशिश की और उनको शिकायत भी लगाई इनकी। तो फिर इस तरह इन्होंने ये यानी तमाम कार्रवाइयां ये करते रहे, और ये हफ्तों नहीं बल्कि महीनों इसी में लगे रहे, और वो अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटे। और उन्होंने ये देखा कि इसके बावजूद, ये सारा कुछ करने के बावजूद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी कोशिशों से बाज भी नहीं आ रहे, और इनके दीन में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो वापस भी नहीं आते। इतना कुछ करने के बावजूद पर शामिल वापस नहीं आते, और दावत इनकी रुक नहीं रही। आहिस्ता 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 तो अब उन्होंने फिर प्लान किया, फिर उनकी 25 सरदारों की कमेटी जो है वो बनी, और उसका सरबराह वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। इस कमेटी ने फिर वहां मशवरा किया और गौर होश के बाद उन्होंने एक फैसला कुन करारदाद मंजूर की कि अब हम इनको जदो कोबर तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे। तो ये भी 2 तरह का था, यानी एक जिस्मानी तशद्दुद था और एक जो है वो हिस्सी और मानवी तशद्दुद, यानी टॉर्चर, नफ्सियाती टॉर्चर। और नफ्सियाती टॉर्चर जो है ना वो जिस्मानी टॉर्चर से भी बढ़कर होता है, क्योंकि थे झूठा कहते थे, रास्ते में खड़े हो जाते थे, घूरने का घूरा करते थे, बातें करते थे। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया, तो पक्का इरादा किया कि अब हम जो है ना इनको जिस्मानी तशद्दुद भी लाजमी करेंगे। तो ये भी उन्होंने 2 तरीके से हुआ कि जिस्मानी तशद्दुद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इन्होंने बहुत मिलती है हमें। तो उन्होंने खसूसन यानी सिर्फ ये एक प्लान नहीं था और उस पर हैपहैजर्डली इन्होंने अमल नहीं किया, बल्कि बड़ी प्लानिंग के साथ इस पर अमल किया। और इन्होंने आपस में कबीलों को बांट लिया कि इस कबीले में जो लोग मुसलमान हो चुके हैं या मुसलमान होने वाले हैं, उन पे मुस्लिम लोगों की ड्यूटी लगाई कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने इसको जदोकोब करना है, जिस्मानी तशद्दुद करना है। अब देखें, उनमें जो जिस्मानी माली लिहाज से कमजोर लोग थे, गुलाम थे, या इस लेवल के लोग थे, उनके साथ तो ये सब कुछ करना आसान था। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत के साथ इस तरह की कोई हरकत करना हुई इंतहाई मुश्किल था उस मुआशरे में भी। और दूसरा ये कि आपका खानदान जो है वो बड़ा बाइज्जत और बावकार था, तो ना खानदानी लिहाज से आप पर फौरन से हाथ डाला जा सकता था, और ना ही आपकी इनफरादी शख्सियत ऐसी थी, क्योंकि 40 साल, बल्कि अब तो तकरीबन 44 साल का अरसा रियलिटी थी, वो उस पर एक उंगली भी नहीं उठाई जा सकती थी। और आप वो, क्योंकि आप जो हैं वो मजलूमों का साथ देते थे, गरीबों की मदद करते थे, मजलूमों का साथ देते थे, मेहमानदारी करते थे, जो मुआशरे का पिसे हुए लोग थे उन सबके आप ख्याल रखते थे। तो मुआशरे में आपका एक इस लिहाज से भी एक मुनफरिद मुकाम था। आपको याद होगा सईदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो जो 5 बातें कही थी, जब पहली वही के बाद आप परेशान हुए थे, तो उनमें सब में यही था कि आप तो पहले भी लोगों के लिए कितना हेल्पफुल थे। तो आम जो अवाम थी वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद करती थी।
تو اس حالت میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خاندان تھا، ان کو اس پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا نہیں جا سکتا، تو آخر ایک دن انہوں نے پھر اب اتنا زیادہ لمبا صبر بھی نہیں کر سکتے تھے، پھر آخر انہوں نے ابو لہب کی سرداری میں ہی اس مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا، اور پریکٹیکلی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب یہ جو ابو لہب تھا، اس کی بعثت سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے ابو لہب کے دو بیٹوں کی شادی ہوئی ہوئی تھی، تو بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستگی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ تو اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا، تو ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی، دوڑتا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہو گئے، نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ تو جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ ابو لہب خصوصاً وہ جب حج کے دنوں میں بھی لوگ آتے تھے اور یہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم ان کو جادوگر کہیں گے، تو یہ ابو لہب جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، وہ فوراً یعنی زبان سے لوگوں کو کہتا تھا کہ نہیں اس شخص کی بات نہ سننا، اور بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا کہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں بھی خون آلود ہو جاتی تھیں۔ پھر اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس کا نام اروا تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر سے پیچھے نہیں تھی، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، بڑی بد زبان تھی، اور اس کا یہ نشیوا یہی تھا، قرآن مجید نے اس کو بھی حمالۃ الحطب کا لقب عطا کیا ہے۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی خانہ کعبہ میں آ گئی۔ اب وہاں پہ آپ حرم کے صحن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے مٹھی میں پتھر لیے ہوئے تھے، سامنے کھڑی تھی، لیکن اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے، سبحان اللہ۔ یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی، پہنچتے ہی سوال کیا کہ ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے پتا چلا ہے وہ میری حجب کرتا ہے، تو اس کے بعد نے کافی بری بری باتیں کی، لیکن اس کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ رب العزت نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پڑوسی بھی تھے، ابو لہب جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، آپ کے گھر سے بالکل متصل ان کا گھر تھا، اور دوسرے پڑوسی بھی آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے، یہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت دیا کرتے تھے۔ ان میں ابو لہب تھا، حکم بن ابی العاص بن امیہ تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، عدی بن حمرہ ثقفی تھا، یہ سارے پڑوسی تھے۔ تو کیا کرتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے اپنے گھر کے صحن میں، تو کوئی شخص بکرے کی بچے دانی ایسی ٹکا کے پھینکتا، وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی، چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہی ہانڈی میں جا کے گرتی۔ مجبوراً آپ نے اپنے صحن میں ایک گھروندا، ایک ہلکی پھلکی سی چھت بنا لی تاکہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس طرح کی ان کی حرکتوں سے بچ جائیں۔ تو جب آپ یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، اور پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ دیکھیں کتنا حلم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میں، کیسا صبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو اسی دن سے صبر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور وہ آخری لمحے تک ساتھ چلا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بھی آپ دیکھ لیں، جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تو صبر کا سلسلہ ویسے ہی شروع ہو گیا، اور ان کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ یہ صبر جو ہے وہ ان کے ساتھ چلا۔ تو عقبہ بن ابی معیط تو سب سے بڑے اپنی خباثت میں بڑا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں سید عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے کہ اس نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے وہاں پہ ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے اعلان کیا کہ کون ہے جو اونٹ اس فلاں محلے سے اونٹ کی اوجری لائے اور محمد کے پر سجدے کی حالت میں ان کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان اس نے وہ اوج ڈال دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے، رسول اللہ سجدے میں پڑے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں، آپ ان کی حالت دیکھیں کہ وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ فاطمہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا اور 3 بار آپ نے کہا اللہم علیہ کا پکڑ لے، اور جب آپ نے یہ بد دعا کی تو بڑی گراں گزری۔
کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جن کے وسیلے سے بچپن سے یہ لوگ دعائیں مانگتے آئے تھے. یاد ہے نا میں نے آپ کو بچپن کا واقعہ سنایا تھا، بارش ان کے وسیلے سے، ان کے چہرے کے وسیلے سے ان لوگوں نے مانگی تھی. تو اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی کہ اللہ تو ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے. تو سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ نے جن لوگوں کے گن گن کر نام لیے سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے. تو امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو نام تام کرتا. تو قرآن مجید میں اسی طرح کی وہ باتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں آئی ہیں. اور امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن نبی معیط کا بڑا گہرا دوست تھا. تو وہ بھی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ سیدھا ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اڑا دی. یعنی تکلیف دینے کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا جو ان لوگوں نے چھوڑا ہو. اخنس بن شریک وہ بھی ستانے والوں میں سے تھا، قرآن مجید نے اس کے بھی اوصاف بیان کیے ہیں. ابو جہل جو ہے وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کبھی کبھی قرآن جو ہے وہ سنا کرتے تھے. ابو جہل اور ایک دو اور لوگ تھے، یہ چھپ چھپ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے. ایک دفعہ یہ رات کو انہوں نے سن کر واپس آ رہے تھے، چوراہے میں ان کی ملاقات ہو گئی. سب نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، بات ایک دوسرے کو ٹال دی. دوسری رات پھر ایسے ہوا، پھر انہوں نے ٹال دی کہ ہم ادھر تھے جھوٹ بول دیا. تیسری رات پھر ملاقات ہوئی تینوں کی اسی چوراہے پر. انہوں نے کہا آج نہیں، آج ہمیں سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ میں بھی وہیں سے آؤں جہاں سے تم آ رہے ہیں. یہ چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا اچھا اب آج کے بعد ہم محمد کی بات نہیں سنیں گے. لیکن پھر اس نے خود بھی اقرار کیا، اور ایک آدمی نے پوچھا کہ جب تم سننے جاتے ہو تمہیں سمجھ آتی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے پھر اس کی بات مان کیوں نہیں لیتے. تو ابو جہل نے کہا کہ مان کیسے لوں میں، میرا قبیلہ اور اس کا قبیلہ ہم تو بالکل ریس میں برابر ہیں. معاشرے میں سرد جنگ ہوتی ہے، ہم تو بالکل برابر ہیں. جو فرائض ہمارے ہیں مثلا اس میں حاجیوں کی خدمت کے سلسلے میں یا باقی معاشرے میں اسٹیٹس لیول پہ ہم لوگ بالکل ایکول ہیں. اب جو ہے بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ اگر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نبی ہے اور وہ ہے تو وہ سچا، لیکن ہم کیسے میں کیسے مان لوں کہ کل کو پھر ہمارے قبیلے کے پاس وہ کہیں گے ہمارے پاس نبی ہے تم بھی کوئی نبی لاؤ، تو ہمارے پاس تو نبی نہیں ہے، تو اس لیے پھر ہم تو ان سے نیچے ہو جائیں گے. تو اپنی اس جھوٹی انا، جھوٹی ضد، جھوٹے اسٹیٹس کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے جانتے بوجھتے بھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی نے ابو جہل نے تو سختی سے ڈانٹا کہ محمد یہاں پر نماز نہ پڑھنا، تو اگر تم نے نماز پڑھی تو میں تمہیں تمہاری گردن روند دوں گا. اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اسی قوم میں چلا کہ آپ کی گردن روند دے گا. لیکن لوگوں نے نا کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے اتنا بچاؤ کر رہا ہے. لوگوں نے کہا ابو لہب تمہیں کیا ہوگا. اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آپ کی ایک خندق ہے، وہ ناکیاں ہیں اور پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ نوچ لیتے، اچک لیتے. تو جورو ستم کی یہ کارروائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہو ہی رہی تھی، لیکن جو عام مسلمان تھے وہ تو بہت ہی زیادہ کام تھے، ان کے ساتھ تو بڑا ہی سنگین اور تلخ معاملہ تھا. ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا. کس شخص کا کوئی قبیلہ نہیں تھا ان پر بادشاہوں اور سرداروں نے ایسے ایسے ستم کروا رکھے جنہیں سن کے مضبوط سے مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے. ابو جہل کسی طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا، اسے دھمکیاں دیتا. اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے تو مارتا اور دوسروں کو بھی کہتا کہ اس کو مارو، خوب مارو. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیتے ہیں اور نیچے سے دھواں دیتا. آپ اندازہ کریں. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا، انہیں گھر سے نکال دیا. اور سیدنا مصعب بن عمیر وہ تھے جو بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، اتنے ناز و نعمت میں پلے تھے کہ ان کی والدہ انہیں یعنی اس وقت بھی برانڈ کانشیس تھے لوگ، آپ یہ اندازہ کریں. انہیں یمن سے منگوائے گئے کپڑے پہناتی تھی، مکے کے کپڑے بھی نہیں وہ پہناتی تھی. یعنی جیسے ہم کہیں کہ جی ہم تو پاکستانی کپڑے ہی نہیں پہنتے، ہم تو باہر کے کپڑے پہنتے ہیں صرف.
ٹھیک ہے. تو برانڈ کانشیس اس وقت بھی تھے لوگ. سیدنا مصعب بن عمیر کی حالت یہ تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے خوشبو اتنی لگاتے تھے, جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے دیر کے بعد ہی پتا چلتا تھا اچھا مصعب یہاں سے گزر کے گیا, کہ اتنی خوشبو میں ڈوبے ہوئے ان کے کپڑے ہوتے تھے. ایک کپڑا جب ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوسری دفعہ انہوں نے کبھی زیب تن نہیں کیا تھا, کہ یعنی اتنے نازو نیم میں ان کی ماں نے ان کو پالا تھا. اور حالات کی شدت ایسی ایسا تو پاؤں پہ اکثر گھاس ڈال دی. یہ صحابہ کرام کے صبر تھے. ہم نے کیا صبر کی ہے؟ ہم نے تو پلیٹ میں پڑا ہوا دین تیار ملا ہے, اسی لیے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں, ان پہ کتنا جسمانی تشدد کیا جاتا تھا. برہنہ کر کے ایک لنگوٹ رہنے دیتے تھے اور ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. جب وہ زخمی ہو جاتے تھے تو اونٹ یا گھوڑے کے ساتھ باندھ کر تپتی ریت پر دوڑایا جاتا تھا. جسم ان کا بندھا ہوا ہوتا تھا, تصور تو کریں, زخمی جسم, گرم تپتی ہوئی ریت, وہ بھی بندھا ہوا جسم. تو ہم بڑے بے قدرے. تو جب اس سے بھی ان کا کچھ نہیں بنتا تھا تو زخمی حالت میں ان کو الٹا لٹاتے تھے گرم ریت پہ اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. ان کو سانس بھی نہیں آتا تھا تو بھی وہ کہتے تھے احد احد. احد سے ہلکا کلمہ کوئی نہیں ہے زبان پہ. بعد میں ایک دفعہ سیدنا بلال سے پوچھا گیا, بلال آپ کیسے برداشت کرتے تھے؟ تکلیف نہیں ہوتی تھی, کیسے برداشت کرتے تھے؟ تو کہنے لگے جسمانی تکلیف کی کڑواہٹ جو تھی نا وہ ایمان کی حلاوت سے مل جاتی تھی اور ایمان کی حلاوت جیت جاتی تھی. تکلیف تو ہوتی تھی, پتھر کے بنے ہوئے تو نہیں تھے نا. سیدنا خبیب کو دیکھیں, ان کو گرم لوہے سے ان کا جسم کو داغا جاتا تھا اور یہ مشرک قریب بیٹھ کر ٹھٹھے لگا رہے ہوتے تھے, جام کے دور چلاتے تھے. لیکن انسان ہے نا, جانوروں کے جسم کو بھی داغنا ہوتا ہے تو انسان کے دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے. یہ تو انسان تھے. کیسے انسان تھے؟ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. جو آتا وہ سیدنا خبیب کو داغتا, مذاق اڑاتا, کبھی ٹانگوں پہ, کبھی بازوؤں پہ, کبھی پیروں پہ, کبھی ہاتھوں پہ. ان کی شہادت کا منظر بڑا ہولناک ہو. جن صحابہ کرام نے وہ جو اس وقت موجود تھے, سیدنا سعید بن عامر, انہوں نے اس منظر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن وہ اپنی موت تک اس منظر کو یاد کر کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. سیدنا عمار بن یاسر بن مخزوم کے غلام تھے. انہوں نے, ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. مشرکین پیش تھا, سخت دھوپ میں انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر تپش سے سزا دیتے. ایک بار اسی طرح انہیں سزا دی جا رہی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. کیونکہ اس وقت کبھی ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں آیا تھا, اب صبر کرنے کا حکم تھا. آخر کار سیدنا یاسر جو ہے وہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے. سیدہ سمیہ جو سیدنا عمار کی والدہ تھی, وہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی. ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور پھر ان کے جسم کو 2 اونٹوں سے باندھ کر مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا. ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. والد تو ویسے ڈیتھ ہو گئی ان کی, اور والدہ کس طریقے سے شہید کر دیا گیا. تو اس طرح بہت سارے جو مسلمان جو ہے وہ ذرا اس پہ تھے, لو لیول پہ تھے, غلاموں کے لیول پہ تھے, ان پہ انتہائی ظلم و ستم کیے گئے. حضرت فقیہ جس کا نام افلاح تھا, وہ بنی عبدالدار کے غلام تھے. ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے. حضرت خباب بن ارت قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے. مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے, ان کے سر کے بال نوچتے تھے,
سختی سے گردن مروڑتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے کہ وہ اٹھ نہ سکے۔ یہ تھے ان کے صبر۔ زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی ام عبیس، یہ سب لونڈیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئی۔ قبیلہ بنو عدی کے خانوادے بنی مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، سیدنا عمر جیسا وجیح طاقتور انسان خود مارتے مارتے کسی لونڈی کو مارتے مارتے تھک جائے، اور اس کے بعد کہتے تھے میں نے تجھے کسی مربع، آخر ان لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین بعض صحابہ کرام کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ آپ تصور کریں، ہمارے گھروں میں قربانی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کھال پڑی رہے نا سین میں، کیسی بھوکے اٹھتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں فٹافٹ اس کھال کو کہیں پہنچائیں، اور وہ کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ تصور کریں، ان کے صبر کا اندازہ کریں۔ اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ تو یہ بڑی لمبی فہرست ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ تو کسی مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تو مشرکین اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے، پھر لیکن اب یہ تصور کریں گے یہ سارا کچھ جو یہ لوگ کر رہے تھے، آخر بات کی کیا تھی؟ کیا مسئلہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بڑے تو کیونکہ ان کے دنیاوی مفادات پر زد پڑتی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ اللہ کے دین کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ پھر ہماری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں جو یہ اتنی نظریں نیازیں آتی ہیں، یہ ہم نے اگر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ گئے تو یہ 360 بتوں کے جو نذرانے آتے ہیں وہ کدھر جائیں گے، ہمارے دنیاوی مفاد کم ہو جائیں گے۔ ہم تو سردار ہیں، ہم نے تو دوسروں پہ ظلم و ستم کرنا ہے، ہم نے اپنی چودراہٹ قائم رکھنی ہے، ہمیں تو بلال جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ تو ان کا نفس قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ باتیں جو اسلام ان کو سکھا رہا تھا، اللہ کا دین انہیں اس لیے پسند نہیں تھا کہ ان کا جو خواہش نفس کا دین تھا وہ اس کے آڑے آ رہا تھا، کیونکہ کیا تھا، ایک طرف تمہارا ہمارا دین، ایک طرف تمہارا دین، لکم دینکم ولی دین، یہ دو دین جو ہیں وہ پیرالل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی مکے میں یہ سارا کچھ جاری تھا کہ مکے سے یہ خبر باہر بھی جانے لگی۔ اسی طرح بنی غفار میں بھی یہ خبر پہنچی، وہ لوگ تجارت کرتے تھے اور بڑے یہاں سے معروف بستی تھی، تو انہیں پتا چلا کہ جی ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورہ قریش میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قریش کا قبیلہ یہاں کا مشہور و معروف تھا اور اس کی فضیلت تھی، یہ لوگ جانتے تھے ان کو۔ تو اسلام کی نعمت ان پہ کھل گئی اور یہ ایک اس انسان کے اسلام لانے سے پورا قبیلہ جو ہے وہ مشرف اسلام ہوا۔ تو ہمیں تو چونکہ اسلام ورثے میں ملا ہے نا، تو ہم تو اسلام کی نعمت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تو جو بھی شخص سچائی اور حق کے لیے متلاشی ہوتا ہے نا، ایسے لوگ اصل میں چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کا اصل وجود اوپر کہیں آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ آپ سیدنا سلمان فارسی کی زندگی کو دیکھیں، وہ سچ کا سفر، ان کی زندگی کی تلاش تھی نا کہ میں سچ کو پہ پالوں، حق کدھر ہے، تو وہ کہاں سے ان کا سفر شروع ہوا، کیسے ان کی زندگی میں کتنے سفر کیے اور مدینہ آ کے ان کی جو پیاس ہے وہ بجھی۔ تو یہ ایسے لوگ چل زمین پر ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہی آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ تو ان میں ایک سیدنا ابو ذر غفاری بھی تھے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کا اصل نام جانتا ہے؟ ابو ذر غفاری تو الحمدللہ سب لوگ جانتے ہوں لیکن ابو ذر تو ان کی کنیت ہے اور غفاری ان کا لقب ہے. تو انہوں نے دوسرے بھائی کو بھیجا. اس نے واپسی کرتا ہے اور جو کچھ کلام کرتا ہے وہ شعر نہیں ہے. ابو ذر کہتے ہیں میری پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. وہ خود گئے چیک کرنے کے لیے کہ لوگ سچے ہیں یا یہ چھوٹا سا گروہ سچا ہے. تو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں. اور یہ با ہمت انسان تھے. یہ مکہ پہنچتے ہیں کہ کوئی جان پہچان نہیں تھی. محمد کو نہیں پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسی سے سوال بھی نہیں کیا کیونکہ مخالفین کی سختی کا پتہ تھا کہ یا تو یہ مجھے ماریں گے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے یا مجھے کسی اور کے پاس ذہن سازی کے لیے بھیج دیں گے یا ملنے نہیں دیں گے. تو یہ مکی دور کا تیسرا یا چوتھا سال تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تقریباً عمر 12-13 سال ہوگی. تو اس بچے کا آپ کردار دیکھیں, ان کی ذہانت دیکھیں, ان کا حسن سلوک دیکھیں, ان کی ہمت دیکھیں, ان کا جذبہ دیکھیں, ان کی حسن کارکردگی دیکھیں. الفاظ ہی نہیں ہے. اس 12 سالہ بچے کی تربیت کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو رہی ہے نا. اب آپ ذرا 12 سال کا بچہ ذہن میں رکھیں اور سنیں. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اجنبی ہے. کعبہ کے گرد کتنے لوگ ہوتے تھے. تو عربوں کی بڑی پیاری خصلت تھی مہمان نوازی کی. کہ ظاہر ہے اس وقت کوئی ہوٹلز نہیں ہوتے تھے, کوئی موٹیلز نہیں ہوتے تھے, کہاں مہمانوں نے رات گزارنی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا مہمان باہر پڑا رہے گا. اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آئیں. راستے میں کوئی بات نہیں کی. صبح اٹھ کر یہ واپس آ گئے. اگلے دن پھر دیکھا تو فرمایا ابھی تک آپ کو منزل نہیں پتہ چلی. دوسری رات پھر اپنے گھر لے گئے, پھر رات گزاری. اسی طرح 2 راتیں ہو گئی. ادب دیکھیں کہ خاموش ہے کہ یہ بڑے ہیں, یہ خود بات کریں گے, خود سے کوئی بات نہیں کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تیسرے دن پھر دیکھا, کہا اچھا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ کو اپنی منزل کا پتہ چلے. تو پھر انہوں نے پوچھا اپنے کہ میں اس طرح میں کسی کی تلاش میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ان تک پہنچاتا ہوں. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ وہ حق ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اب 12 سال کی عمر ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا میرے پیچھے آؤ, اگر کوئی خطرہ ہوا نا تو میں دیوار کی طرف منہ کر لوں گا جیسے میں پانی گرا رہا ہوں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر اگر کوئی جاسوسی کا ڈر ہوا تو میں یوں نیچے جھکوں گا جیسے میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں. تو آپ بھی رک جانا یا تھوڑا آگے چلے جانا, یعنی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. دیکھیں ڈر کا یہ عالم تھا. تو بہرحال اس طرح ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے اسلام قبول کیا, کعبے میں اعلان کیا, 2 دن مار کھائی. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو حرمت والے مہینوں میں نا یہ مکے کے لوگ کیونکہ حرمت کا خیال کرتے تھے تو جنگ کو حرام سمجھتے تھے. تو وہ اللہ کو مانتے تھے, عمل بھی کرتے تھے. ابو ذر بتاتے ہیں کہ میں اپنا بھائی انیس, میری والدہ اور ہم اپنے ماموں کے گھر گئے. تو انہوں نے بڑی ہماری عزت افزائی کی. یہ دوسری روایت میں ان کے اسلام لانے کا قصہ ہے. تو پھر لوگوں نے بڑا حسد کیا اور ماموں سے کہا کہ جب تم گھر میں نہیں ہوتے تو تمہارا بھانجا انیس جو ہے نا وہ تمہاری بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. ماموں نے یہ بات مشہور کر دی. جب ہم نے سنا تو کہا کہ جو تم نے ہم پر احسان کیا وہ تو تم نے سارا ضائع کر دیا. ایک سنی سنائی بات پر تم نے یقین کر لیا اور مشہور کر دیا. کم از کم پوچھ تو لیتے, تحقیق تو کر لیتے. آج کے بعد ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. کہتے ہیں وہاں سے نکل پڑے, مکہ کے قریب رہنے لگے. انیس کیونکہ شاعر تھا, وہ بڑا ذہین انسان تھا, اچھا شاعر بھی تھا. تو وہ تو حسب نسب کے بارے میں بھی بتاتا, مقابلے میں وہ اونٹ بھی جیت لیا کرتا تھا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تھا. اس سے پہلے کہ میری ملاقات رسول اللہ سے ہوتی 3 سال پہلے سے میں نماز پڑھتا آیا ہوں. یہ سیدنا عبداللہ بن سامت کی روایت ہے, ان کو سنا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کس کے لیے نماز پڑھتے تھے. کہنے لگے اللہ کے لیے. پوچھا کس طرح اپنا چہرہ کرتے تھے. کہتے جہاں اللہ میرا رخ پھیر دیتا میں نماز پڑھ لیتا, اور رات کو جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تو کمبل کی طرح لیٹ جاتا اور میری آنکھ کھلتی جب سورج نکل چکا ہو. تو انیس جو ہے وہ مکہ گئے اور کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک شخص کو دکھایا ہے جو تمہارے دین پر ہے. تو اس کی باتیں جو ہے نا وہ کہانت نہیں ہے, اس کی باتیں شعر بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ سچا ہے اور اس کی قوم جھوٹی ہے.
تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میری تسلی نہ ہوئی تو میں خود گیا مکہ کی طرف کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے. کہتے میں نے کسی سے نہ پوچھا, ایک پتلا سا آدمی وہاں سے گزرا, اس سے میں نے پوچھا کہ جسے تم صحابی کہتے ہو وہ کہاں ہے. تو اس شخص نے اعلان کر دیا کہ یہ صحابی ہے. جتنے لوگ موجود تھے سب مجھ پر پل پڑے, جو کسی کے ہاتھ میں تھا اس نے مجھے مارا, اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو اتنا خون بہ چکا تھا جیسے کوئی سرخ رنگ کا بت ہو. کہتے میں زمزم کی طرف گیا, میں نے اپنا خون دھویا اور زمزم پیتا رہا. کہتے میں 30 دن وہاں رہا, سوائے زمزم کے کچھ نہ تھا کھانے کے لیے, اور میں اتنا مضبوط ہو گیا کہ میرے پیٹ کے بٹ نکل آئے اور بھوک ایک لمحے کے لیے بھی مجھے محسوس نہیں ہوئی. کہتے میں کعبے کے قریب رہتا تھا, کسی اور سے میں نے پھر نہیں پوچھا, ان سے ملنے کا انتظار کرتا تھا. کہتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند تھا, میں نے 2 عورتوں کو دیکھا جو طواف کر رہی ہیں اور اساف اور نائلہ کو پکار رہی ہیں. یہ 2 بت تھے کہ جو اس زمانے میں مشہور تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اور انہوں نے کعبے کے اندر داخل ہو کر زنا کیا تو اللہ نے ان کو مسخ کر کے پتھر کا بنا دیا. یہ مشرکین عرب کی تھیوری ہے واللہ عالم. تو پھر یہ اچھا, اگر بت تھے, انسان تھے, زنا کرنے کے بعد ان کو پتھر کے بن گئے, تو پھر معبود کیسے بن گئے؟ مبعوث تھے نا, تو معبود کیسے بن گئے؟ تو تھیوری بھی انہیں کی, معبود بھی انہیں کے. یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں اس لیے رکھا ہے کہ انسانی نفس کو تنبیہ ملتی رہتی ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے. عجیب ہی معاملہ تھا ان لوگوں کا. بہرحال تو طواف کے دوران کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں نے آپس میں شادی کی تھی. وہ کہتی ہیں ان عورتوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا اور کہ تم نے ہمارے معبودوں کو گالی دی ہے. تو ان 2 عورتوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو. شور کرتی گئی, واویلا کرتی گئی. تو یہ صحابی ہے. اتنے میں کیا ہوا کہ دور سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے. وہ سامنے آگے, انہوں نے پوچھا کیا ہوا. ان عورتوں نے بتایا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ صحابی ہے, وہ پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے, ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے. تو رسول اکرم نے پوچھا کیا گالی دیتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے منہ میں بھری ہوئی ہے لیکن ہم الفاظ نہیں کہہ سکتے. تو عورتوں کا ادب دیکھیں کہ غیر مردوں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی. یہ بات بری ہے لیکن کہنے والی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے استلام کیا حجر اسود کو, طواف کیا, نماز پڑھی. تو کہتے ہیں پھر ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا, میں پھر ان کی طرف گیا اور سب سے پہلے میں نے ہی سلام کیا, یعنی تحیت الاسلام. میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, تو جواب دیا علیکم ورحمۃ اللہ. پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پھر کہتے پھر میں نے بتایا کہ میں بنی غفار سے ہوں. تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھ لیا. تو میں سمجھا کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. میں نے قریب ہونا چاہا کہ میں قریب ہوں, تو ان کے ساتھی نے میرے ہاتھ کو فوراً پکڑا اور مجھے بٹھا دیا. کہ وہ ساتھی اللہ کے نبی کو مجھ سے زیادہ جاننے والا تھا کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پوچھا کہ آپ یہاں کب آئے؟ کہتے میں نے سارا ماجرا بتایا کہ 30 دن ہو گئے, اور پھر وہ مار کا بتایا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ تجھے کھلاتا ولاتا کون تھا؟ انہوں نے کہا میں صرف زمزم پیتا ہوں اور موٹا موٹا تازہ تگڑا ہو گیا ہوں, آپ کے سامنے ہوں, اور مجھے بھوک محسوس بھی نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی برکت والا ہے اور کھانے والوں کے لیے خوراک بھی ہے. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ آج رات میں اس کی مہمان نوازی کروں, میرے پاس طائف سے کشمش آئی ہوئی ہے. تو تینوں پھر اکٹھے جاتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ کشمش لاتے ہیں, اور یہ سب سے پہلا کھانا تھا جو میں نے 30 دن کے بعد کھایا. آپ اندازہ کریں سچ کی تلاش کیسی تھی ان کی, کیسا صبر تھا, کیسی ہمت اور حوصلہ تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی زمین دکھائی گئی کہ جس میں بہت سے کھجوروں کے درخت ہیں, لہٰذا آپ اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو ان قریب آپ کو ان کے لیے نفع بخش کر دے گا اللہ تعالیٰ, تو آپ کو ان کا اجر بھی نصیب فرمائے گا. تو ابو ذر نے کہا کہ میں سب سے پہلے پھر اپنے بھائی کی طرف گیا. میں نے اس نے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ تو میں نے بتایا کہ میں تو تصدیق کر کے آیا ہوں, میں تو ایمان لے آیا ہوں, تو میں تو سچ کو مان کر آیا ہوں. تو انیس نے کہا کہ میں بھی آپ کے دین میں آتا ہوں. اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. ماں والدہ کی طرف گئے پھر دونوں بھائی, والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد ان کے پورے قبیلے نے یعنی آدھی قوم نے تو آدھے قبیلے نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اور امام بن رخفہ جو ان کے سردار تھے باقی آدھے لوگوں کے, انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں گے تب ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور جب آپ مدینہ آئے تو باقی آدھے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس طرح پورا بنی غفار جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. بنی اسلم کا قبیلہ جو تھا انہیں پتہ چلا تو وہ بھی فوراً مدینہ گئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ ہمیں یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے, ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں. اور یوں بنی اسلم کے بھی پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار غفر اللہ لہا واسلم سلمہ سلمہ اللہ, اللہ تعالیٰ غفار کی مغفرت فرمائے اور بنی اسلم کو سلامت رکھے. تو دیکھیں ایک شخص نے سچ کا سفر کا, تکلیفیں اٹھائی, مار کھائی, بھوک پیاس برداشت کی, لیکن اللہ نے اس کے عوض میں کیا دیا؟ 2 قبیلے اسلام میں داخل ہوئے, رجل ثواب ایک شخص کے حصے میں آیا, سیدنا ابو ذر غفاری.
تو بظاہر ان دو روایتوں میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن محقق علماء کہتے ہیں کہ دونوں درست ہیں، ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں انہی دنوں میں کہ دونوں واقعات ایسے ہی ہوئے ہیں۔ تو دین اسلام کی اصل قیمت وہ لوگ جانتے ہیں جو اس کی عظمت اور برکت سے واقف ہیں۔ وہ حقیقت جانتے تھے کہ جب یہ دو کلمے کہنے ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اس بات کی جب گواہی دینی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ ان دو باتوں کی گواہی دینا ہی اصل میں اسلام کی حقیقت ہے۔ کہنے کا تو ہم سب جانتے ہیں نا، ہم بھی دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل بات زبان سے پڑھنے کی نہیں ہے، اصل بات دل سے تصدیق، ایمان اور یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہے۔ نام کے مسلمان تو بہت ہے، کام کے مسلمان کتنے ہیں؟ تو ہم نے کام کے مسلمان بننا ہے، جیسے یہ صحابہ کرام تھے، جیسے ان کی حالت تبدیل ہوئی ویسے ہی ہماری حالت بھی تبدیل ہوگی۔ اگر ہوگی تو پھر ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، عزت ہوگی، غلبہ ہوگا، امن و امان ہوگا۔ آج جو ہم ذلت، رسوائی، بدامنی اور تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب تبھی ختم ہوگا جب ہم اپنی حالت بدلیں گے اور اس کلمہ شہادت پر ویسا عمل کریں گے جیسا صحابہ کرام نے عمل کیا تھا۔ آج دیکھیں نا، آج سیدنا ابو ذر غفاری نہیں ہے، نہ قبیلہ غفار ہے، نہ بنو اسلم ہے، بس ایک تاریخ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا فخر ہے کہ یہ ہے ہمارے آباء و اجداد جن کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں، جن کے نقش قدم پر ہم چلنے والے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا نا ہمیں کہ ان جیسا ایمان لائے۔ اگر ان کی طرح ان کی سمجھ کے مطابق سمجھ کر تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے، تو ہدایت ملے گی، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہدایت مل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے راستے کو سبیل المومنین کہا ہے، اور جس نے اس راستے کو چھوڑا، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام انسان ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ایک ہی فرقہ ناجیہ ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا وہ کون سا؟ فرمایا وما انا و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ کس چیز پر تھے صحابہ کرام؟ کیسا عقیدہ تھا، کیسی عبادت تھی، کیسا اخلاق تھا، کیسے معاملات تھے، کیسا سلوک تھا؟ ہمارا بھی سب کچھ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہی اصل میں منہج السلف ہے، اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ راستہ، یہ منہج، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا گروہ تب بھی تھا، اب بھی الحمدللہ موجود ہے، یہی طائفۃ المنصورہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروہ میں شامل کر دے، تاکہ کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فضل اور کرم شامل ہو تو پھر ہم اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ابو ذر غفاری جو ہے نا، وہ اکیلے نہیں تھے جنہوں نے مکے کے باہر ایسے مشقت اٹھا کر اسلام قبول کیا، اور بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جنہیں یہ خبر ملی کہ مکہ میں محمد ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو بڑے پیارے پیارے قصے اور بھی ہیں۔ ایک اسی طرح سیدنا طفیل بن دوسی، یہ بڑے دانشور تھے، بڑے حکمت والے انسان تھے۔ یہ جب عمرہ کرنے مکہ آئے تو بڑی عجیب بات ہے کہ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو لیکن اسلام کا کیونکہ پتہ نہیں تھا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ عمرہ کرنے جاؤ تو وہاں محمد نامی ایک جادوگر ہے جو لوگوں پر جادو کر دیتا ہے، اس کی بات سننا ہی نہ۔ تو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے کانوں میں سچ میں روئی ٹھونس لی۔ کہتے پھر دوران طواف مجھے خیال آیا کہ طفیل تم اچھے بھلے سمجھدار انسان ہو، سوجھ بوجھ والے انسان ہو، لوگ تمہیں سمجھدار سمجھتے ہیں اور تم نے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے، سننے میں کیا حرج ہے؟ کوئی زبردستی تھوڑا ہے کسی کی۔ تو کہتے ہیں کہ بس میں نے کانوں سے روئی نکالی، اور روئی نکالنے کی دیر تھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا، چند کلمات سنے۔ اچھا دیکھیں، ہم بھی تو وہی قرآن سنتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن کا نور ہمارے دلوں میں اترتا ہی نہیں ہے، ہمارے کانوں میں کچھ نہیں فرق پڑتا، ہمارے دلوں کی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ قرآن کا نور اگر ہمیں نظر آ جائے نا جو انہیں نظر آیا تھا، کہ ان کا دل پھر اس کے بغیر چین ہی نہیں پکڑتا تھا۔ کہتے میں نے چند آیات سنی اور میں فوراً اسلام قبول کر لیا۔ واپس گئے تو ان کے قبیلے میں 80 شاخیں تھیں، تو سب نے اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں یہ لوگ بھی مدینہ آ گئے تھے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ انہی کے قبیلے میں سے تھے۔ تو ان باتوں سے جو ہمیں میسیجز ملتے ہیں نا، ان میسیجز میں سب سے پہلی بات، جو سب سے پہلا میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ خبروں کی تحقیقی اہمیت، تو تصدیق سے پہلے تحقیق کیا کریں، خصوصاً جس خبر کا تعلق آپ کے دین اور عقیدے کے ساتھ ہو۔ دوسرا میسج یہ ملتا ہے کہ سچ اور حق کی معرفت، کہ حق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور سفر بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنا سفر کرتے ہیں اور اس عذاب کے ٹکڑے پہ صبر کرتے ہیں، تو کبھی ہم نے اللہ کے لیے سفر کیا؟ جب کبھی ہم اللہ رب العزت کے لیے، اپنے دین کے لیے سفر کریں گے
تو इंशाल्लाह हमारे एक एक कदम पे अल्लाह ताला से हम अजर पाएंगे। फिर इन रवायतों में हमें सैयदना अबू ज़र गिफारी की फजीलत का बयान, उनके बुलंद हौसले और उनकी हिम्मत का बयान मिलता है। इसी तरह तमाम सहाबा कराम बड़े बुलंद हौसला थे। मैंने पीछे आपको सहाबा कराम के सब्र की दास्तानें सुनाई। हमें तो एक सुई चुभ जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है, एक जरा सा कोई जल जाए हाथ तो कितने दिन हमारी हाथों पे तकलीफ होती रहती है। उन सहाबा कराम की हालत देखें, सैयदना खुबाब बिन अरत की हालत देखें कि जब वो इतने अमीर हो गए थे कि उन्होंने अपने घर में एक कमरा बना दिया था कि यहाँ से सारी दौलत पड़ी है, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया कि जिसको जितना पैसा चाहिए यहाँ से ले जाएं, पूछते भी नहीं थे, मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उस जमाने में भी उनकी कमर की वो हालत है कि वो किसी को दिखाते भी नहीं थे, कि वो जो जवानी में उनके साथ मक्के में जुल्म और सितम हुए थे, उनकी कमर ऐसे पिघली हुई थी। हमने क्या सब्र किया? तो उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हक को पाने के लिए, क्योंकि वो ईमान वाले थे, वो साबित कदम रहने वाले थे। फिर ये मैसेज मिलता है कि अल्लाह के कलाम जैसा किसी का कलाम नहीं, इसमें एक नूर है। जो समझ कर कुरान पढ़ता है उसी को ये नूर समझ भी आता है, नजर भी आता है, महसूस भी होता है, उसकी अजमत महसूस होती है। मुसलमान तो दूर, काफिर भी उस कुरान को सुने बगैर रह नहीं सकते। जैसे मैंने आपको ये अबू लहब का वाक्य सुनाया, अबू जहल का सुनाया, कि अबू जहल, अबू सुफियान और अखनस बिन शुरैक थे, ये रात की तारीकी में छुप छुप कर आयतों की तिलावत सुना करते थे, लेकिन बात नहीं माननी थी। नस्ली तासुब, जाहिलियत, कि अभी तो हम बराबर हैं, तो अपनी हट धर्मी और जहालत की वजह से अबू जहल और उसके हमनवाले और हम प्याला भी बर्बाद हुए। और अबू सुफियान को बाद में जो है वो इस्लाम की तौफीक मिली, और अबू जहल तो इस उम्मत का फिरौन बन गया। फिर हमें पता चलता है उसने अखलाक की अहमियत का, लेकिन उसने अखलाक बगैर ईमान के काफी नहीं है। जैसे अबू जर गिफारी के भाई ने कहा था ना कि मोहम्मद मुकारिम में अखलाक का सबक देता है, तो उन्होंने कहा कि मेरी तसल्ली नहीं हुई, तो उसने अखलाक मतलूब तो है ही। तो कायदा क्या है कि अगर दुनिया में काफिर भी दूसरों से उसने अखलाक से पेश आए तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया अच्छी कर देता है, लेकिन ये उसकी अच्छाई का मयार नहीं है। अच्छाई का मयार क्या है? तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत। फिर इसके साथ तीसरी चीज मुकारम अखलाक, फिर इंसान बेहतरीन लेवल पे आता है। तो दूसरों के साथ अगर हम अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें, काफिर भी होंगे तो भी अगर आप दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है? अल्लाह ताला आपको दुनिया में उसका अजर दे देते हैं। काफिरों के लिए आखिरत में तो कुछ भी नहीं है। तो कामयाबी के लिए ईमान, तौहीद, इत्तिबाए सुन्नत का होना जरूरी है, खाली हुस्न अखलाक काफी नहीं है। फिर कुरान मजीद के एजाज का बयान है कि ये ऐसा मौजज़ा है जो ता क़यामत जारी रहेगा। बाकी नबियों के मौजज़े अपने वक्त के लिए थे, सब खत्म हो गए, लेकिन कुरान मजीद ता क़यामत जो है वो जारी रहेगा। फिर अगला मैसेज ये मिलता है कि दिलों में इत्मीनान, सीने में कुशादगी और शिफा महसूस नहीं हो सकती जब तक कोई ईमान को महसूस नहीं करे। तो अबू जर गिफारी ने भाई की बात सुनी, तसल्ली नहीं हुई। इस इत्मीनान के लिए, उस तलाश के लिए खुद सफर करके गए और पक्का इत्मीनान हासिल की। अबू जर गिफारी की हिकमत और दानाई का सबूत मिलता है, और मुश्किल हालात में हिकमत और दानाई ही काम आती है। उन्होंने सब्र किया, मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन जल्दबाजी नहीं की, हिम्मत नहीं हारी और फौरन वापस नहीं चले गए। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिकमत का सबूत मिलता है कि इतनी सी उम्र में, ये हिकमत हमें आज के बड़ों में भी नजर नहीं आती। तो छोटे बच्चों को भी हकीर ना समझें, अल्लाह ताला उनसे भी काम ले सकता है। उनकी अच्छी तरबियत करें अपने बच्चों की, और अल्लाह से उम्मीद रखें कि इन्हीं बच्चों में से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे बच्चे निकलेंगे और इस उम्मत को अपने कंधों पर उठाएंगे। ये बच्चे हमारी उम्मत का मुस्तकबिल हैं। फिर हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न तालीम का सबूत मिलता है कि कैसे आप सहाबा कराम की तरबियत करते थे। अगला मैसेज ये मिलता है कि बच्चों की तरबियत की अहमियत का सबूत मिलता है कि हमें उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जितनी बच्चों की तरबियत मजबूत होगी उतना ही हमारा मुआशरा बेहतर होगा। सिर्फ स्कूल कॉलेज जाकर पढ़ लेने से बच्चों की तरबियत नहीं होती। डॉक्टर इंजीनियर तो आज भी हमारे बच्चे बन रहे हैं, लेकिन उनकी तरबियत नहीं है। अगर तरबियत नहीं है तो बेफायदा है। तो सबसे पहले घर में तरबियत होती है, और घर में हमें नबवी तरबियत करनी चाहिए। फिर हमें मेहमान नवाजी का सबूत मिलता है। अरबों के इखलाक में से थी मेहमान नवाजी। तो हमारे दीन में तो मेहमान नवाजी को एक ईमान से जोड़ दिया गया कि तुम्हारा ईमान ही नहीं अगर तुम मेहमान का इकराम नहीं करोगे। फिर बड़ों का एहतराम करना अच्छी तरबियत की एक अलामत है। एक बच्चा कैसे बड़ों से बात करता है तो उससे पता चलता है उसकी तरबियत का। एक छोटा बच्चा 3 दिन अपने घर लेके जा रहा है लेकिन तजस्सुस नहीं किया, टो नहीं लगाई, तो ये खास तरबियत नजर आती है। तो हमें बच्चों का एहतराम खुद करना पड़ेगा, तब बच्चे हमारा एहतराम करेंगे।
اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا کہ وہ والدین کو اف نہ بولیں، تو اف ناگواری کی ابتدا ہے اور مارنا انتہا ہے، باقی سارا کچھ تو اس کے بیچ میں آ گیا۔ تو ہمارا دین ہمیں ابتدا سے بھی منع کر رہا ہے، تو انتہا کا تو ذکر ہی کیا، ابتدا بھی حرام ہے تو انتہا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو بچوں کو اگر زندگی میں برکت چاہیے تو اپنے والدین کے ساتھ انہیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں عہد کی پاسداری کا سبق ملتا ہے، اور سب سے بڑا عہد اصل میں کیا ہے؟ اپنے رب سے عہد ہے، توحید الوہیت کا عہد ہے جو ہماری فطرت میں موجود ہے۔ پھر حکمت اور رازداری سے کام لینا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف الصالحین کا طریقہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، لیکن کسی صحابی نے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھایا مکے میں، کیونکہ ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے اور ایک مفاد عامہ ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے مفاد عامہ کے لیے خاموش تھے، صبر کر رہے تھے، اللہ کے لیے صبر کر رہے تھے۔ اگر ایک شخص ہاتھ اٹھاتا تو وہ جو دوسرے مظلوم تھے ان پر ان کا ظلم زیادہ بڑھ جاتا، اور ابھی اللہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ تو حق کا نور ہمیشہ اہل حق سے لینا چاہیے، اور پھر اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے، اور پھر استقامت بھی دکھائی جانی چاہیے۔ پھر ہمیں بعض دعوت اور تبلیغ کے بعض بنیادی پیغام ملتے ہیں، جیسے کہ دعوت کی بنیاد علم پر ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے کلمہ شہادت کے معنی اور مفہوم کو جانا، پھر اسلام لائے، اللہ کو پہچانا، رسول کی ابدیت کو پہچانا، اور جس نے یہ نہیں سمجھا تو پھر اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ دوسری بات ہمیں وہی سمجھ آتی ہے کہ ابتدا توحید سے کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی سمجھائی تھی۔ ابو ذر غفاری تو پہلے سے ہی توحید کی فطرت پر تھے۔ بھائی نے کہا کہ وہ آپ جیسی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ نے جماعت بنا کر تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا کسی کو، صرف انہی کو کہا کہ آپ جا کر اپنے علاقے میں تبلیغ کرو۔ حالانکہ مکے میں مسلمان کتنے سارے صحابہ کرام اسلام لا چکے تھے اور تکلیف میں بھی تھے، وہ چاہتے تو بھیج دیتے کہ چلو ان کی جان تو چھوٹے، اور چلو گروپ میں جا کے جا کے وہاں تبلیغ کرو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ مدینہ میں جا کر بھی صحابہ کرام کو گروپ میں تبلیغ کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجا، جہاں بھی بھیجا ایک ایک صحابی، یا کبھی ایک کے بعد دوسرا صحابی، ایک صحابی گیا کہ آپ جائیں تبلیغ کریں اور واپس آئیں، اور تبلیغ بھی اپنی مرضی سے نہیں، سکھا کر بھیجا کہ پہلے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، اگر ان باتوں پر مانے تو اگلا سٹیپ، ایک بات پر مانے تو اگلا سٹیپ۔ تو یہ سارا کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر بھیجا۔ تو اگلا میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنوں کا حق زیادہ ہوتا ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے، پہلے اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا محلہ، اپنا قبیلہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری کو یہی نہیں رکھ لیا، بلکہ واپس بھیجا کہ جائیں جا کے اپنے علاقے میں تبلیغ کریں۔ تو فیل دوسری کو بھی واپس بھیجا کہ جائیں جا کے اپنے قبیلے میں تبلیغ کریں۔ تو اس طرح یہ جو دور تھا ہجرت حبشہ سے پہلے کا دور، یہ اسی طرح بہت ہی مشکل اور بڑا صبر آزما دور تھا، اور ان سب لوگوں نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بہترین ساتھیوں نے بڑا بہترین صبر کر کے دکھایا، اور اپنے جسموں پہ ایک ایک چیز جھیل کر بتائی کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو آج صرف نام کے مسلمان۔ تو آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی تھا، تو انشاءاللہ اگلے لیسن سے ہم تھوڑا آگے چلیں گے۔ تو آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو بتا دیجیے۔ الحمدللہ باجی جان سب سمجھ میں آ گیا۔ جی، تو دیکھا آپ نے کہ دین ہمیں ان صحابہ کرام کی نسبت سے کتنے صبر آزما مرحلوں کے سے گزرنے کے بعد ہم تک پہنچا، اور ہم اس کے لیے کتنے بے قدر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی قدر کرنے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ جی، کسی نے کچھ کہنا ہے؟ چلے الحمدللہ آپ کی کلاس کا ٹائم بھی الحمدللہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ اپنی اگلی کلاس میں موو کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیرا جی نماز کے 10 منٹ دیں یا شروع کر لیں، بعد میں نماز پڑھ لیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فائزہ جی آپ کر لیجیے شروع. اوکے ٹھیک ہے. آج پہلے ہم رول پڑھیں گے نیکسٹ، اور پھر ہم سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا، عملا متقبلا، ورزقا طیبا، وعملا صالحا. جی آج ہم پڑھیں گے، ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے ہیں نا، تو جلدی سے مجھے چیٹ میں بتائیں نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، کتنے کام ہیں، جلدی سے چیٹ میں لکھ کے بتائیں مجھے. جی چلیں آپ لوگ مائک الاؤ ہیں، مائک کھول کے بتا دیں. جی گل آپ بتائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر مجھے اتنا زیادہ تو نہیں پتا، میں نے کیونکہ وہ پڑھا نہیں ہوا یہ، بعد میں آئی تھی کلاس اوکے میں. کوئی جی مسئلہ نہیں، جی انشاءاللہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. نون ٹھیک. ساکن اور تنوین جو ہے نا، اس کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا، ٹھیک ہے. اور آج ہم پڑھیں گے میم کے جو قواعد ہیں وہ. تو میم کے جیسے نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں نا، ایسے ہی میم کے 3 قواعد ہیں، ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین میں یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کچھ حروف ہوتے ہیں، حروف تہجی جو 29 ہے نا، انہی میں سے حروف ہونے ہیں، اور یہ قاعدہ جو ہے وہ ہو لگے گا. اور میم کے احکام میں یہ ہونے کے بعد ادغام اخفا اظہار. لیکن ہم اس کو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ ادغام اخفا اور اظہار. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اس کو ہم کہیں گے ادغام شفوی، اخفا شفوی اور اظہار شفوی. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میم کا تعلق شفتان سے ہے نا، ہونٹوں سے ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ادغام شفوی، ٹھیک ہے، کہنا ہے اس کو. تو ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد جب میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے. ہیرا جی اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ نا یہ کوئی بھی اس پارے کا کوئی بھی پیج نکال دیں، ٹھیک ہے، آج کے سبق سے ہٹ کے، کیونکہ سبق میں کم ہوتا ہے، تو پھر کوئی بھی سکرین پہ نا صفحہ لگا دیں. جی میں لگا دوں. جی تاکہ میں وہاں سے نا ان لوگوں کو مثال سمجھا سکوں، پھر زیادہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے. تو ادغام شفوی کی ڈیفینیشن آپ لوگ نوٹ کریں. میم ساکن کے بعد میم جب متحرک آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا.
اب اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ ہم دیکھیں گے. میم ساکن کو میم متحرک کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھنا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جو ہے ادغام ہے نا مدغم ہو جائے، یعنی پہلا میم ساکن دوسرا متحرک، تو جب وہ ملیں گے مدغم ہوں گے ایک دوسرے میں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، مشدد آ جائے گی، تشدید اس کے اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک ساتھ مشدد ادا ہوں اور اس پہ پھر حرکتین مقدار ہم گنا کریں گے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہو جائے وَلَكُمْ مَا. اب دیکھیں وَلَكُمْ، تو آواز کو ٹھہرایا. ٹھیک ہے، میم ساکن ہے اور آگے میم متحرک یعنی میم کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے اس کو یہ کیا ہو گیا، ادغام شفوی. ادغام شفوی اب آگے دوسرا اخفاء شفوی. تو اخفاء چھپا ہوا، پوشیدہ، کسی وہاں آتا تھا تو چھپا. اور یہاں پہ اخفاء تنوین، جب اس کو پڑھنے کا بھی سیم ہی طریقہ ہے کہ اس کی آواز کو میم مخفم سے بدل کے ساکن کرتے ہوئے اتنی نرمی سے ادا کرتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کے درمیان ہلکی رہ جائے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی یہ جو اقلاب کا قاعدہ ہے نا، یہاں پہ وہ اخفاء کا قاعدہ ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ میم کے کام ہے تو ہم اس کو میم کے ساتھ پڑھیں گے. وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ہے، یہاں پہ میم ساکن کے بعد. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد جب با متحرک آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا. یعنی میم ساکن کو ادا کرتے ہوئے نا دونوں ہونٹوں کو ایسے نرمی سے ملائیں گے کہ معمولی سی جھری باقی رہ جائے. ٹھیک ہے، وہاں پہ میم کی آواز کو، نون کی آواز کو میم سے یعنی چھپا کے پڑھتے تھے نا، جیسے فار ایگزامپل من بعدی. ٹھیک ہے، من بعدی. اب من بعدی میں یہ اصل میں لفظ ہے من بعدی، لکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہی. ٹھیک ہے، من بعدی، لیکن نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اب اس کو ہم اقلاب بنائیں گے تو یہاں پہ نون کی آواز کو میم میں ہم نے چھپا دینا ہے. یعنی اور قرآن پاک پہ نا چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ساتھ نا، تو اس لیے سمجھ آ جاتی ہے قرآن پاک کو. اگر ہم جب کھول کے پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہاں پہ انقلاب ہو رہا ہے، کیونکہ نون کی آواز نہیں پڑھنی، یہاں پہ ہم میم کی ساؤنڈنگ لائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میم بعدی ہم نے پڑھ دیا. اور اب جو ہے اخفاء شفوی، اس میں تو پہلے سے میم ہے، میم کے بعد یہ کیا ہے، میم کے بعد جو ہے وہ با متحرک ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، گنا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. گنا کرتے ہوئے ہم اس ورڈ کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ کوئی مثال ہے ہی نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہی. باقی کوئی مثالیں ہیں لیکن میم کی مثال نہیں ہے. جی تو آگے جی یہاں پہ ہیں، یہ دیکھو بصیرم بالعباد، یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کی آ گئی. ٹھیک ہے، اور اخفاء کی مثال جو ہے اخفاء میں صرف میم کے بعد کیا آئے گا، با آئے گا. تو آپ جب دیکھیں گے میم کے بعد با آتا ہے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا. ٹھیک ہے، اور غننے کے ساتھ ہی ہم اس کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک، اب آگے آ جاتے ہیں اظہار شفوی. تو اظہار کس کو کہتے ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، آواز کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے،
آواز کو ہم ظاہر کر کے اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ بالکل واضح کر کے پڑھتے ہیں. اظہار میں یہی ہے نا کہ کسی چیز کا اظہار کیا جائے، تو وہاں پہ جو تھا وہ اظہار حلقی تھا، ظاہر کرتے تھے ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد جب 6 حروف آتے تھے حروف حلقی میں سے، تو وہاں پہ ہم اظہار کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے، یہاں پہ میم ساکن کے بعد الف اور با، ٹھیک ہے، الف تو ہے ہی ہے، با اور میم کے علاوہ، الف با میم کے علاوہ باقی بچے 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا نا تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو بالکل واضح ہم مخرج اور صفات سے پڑھیں گے. جیسے اب دیکھیں یہ جو لاسٹ میں ہے نا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس میں آگے جا کے دیکھیں وَأُولُو الْعِلْمِ، ٹھیک ہے، یہ ساکن نہیں ہے، ساکن میم کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ساکن میم کے بعد جب آئے گا حرف، جیسے فار ایگزامپل علم تارا، ہم سورۃ فیل پڑھتے ہیں نا، علم تارا کیف، ویسے تو جو ہے وہ اکفا وغیرہ میں تو ہم نون کی ساؤنڈنگ میں چھپا لیتے ہیں آواز کو، لیکن یہاں پہ ہم کوئی گنہ نہیں کریں گے، کوئی کچھ نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے علم تارا، واضح کر کے علم تارا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے واضح کر کے پڑھ دیا تو وہ کیا ہو گیا، وہ اظہار شفوی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ میم کے احکام تو بہت ہی آسان ہے، بہت زیادہ آسان. تو آج ہم دوسرا دیکھیں گے، مد کو دیکھیں گے. مد کی صرف ہم ابتدائی جو ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں اس کو ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کروں گی، اور آگے جو آج کے سبق میں ہمارے آ رہا ہے نا مد، تو ہیرا جی آج کا سبق ہی کھول دیں. ہمارے جو آج کے سبق میں مد آ رہی ہے وہ آپ لوگ انڈر لائن کریں گے اور اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مد کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا مد کو بہت آسان لفظوں میں، مد اصلی کسے کہتے ہیں اور مد فری کس کو کہتے ہیں، اور اس کی بس ڈیفینیشن ہمیں پتا تھی کہ اس کو کھینچنے کی مقدار کتنی ہے. آج ہم اس کو مد کو ذرا وضاحت سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مد کا معنی جو ہے نا، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کسی چیز کو لمبا کرنا، دراز کرنا. ٹھیک، کھینچ کے لمبا کر کے دراز کر کے پڑھنا. تو مد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مد اصلی اور دوسری ہوتی ہے مد فرعی. مد اصلی اور مد فرعی. اصلی میں سے دیکھو، آپ جب کسی چیز کی ڈیفینیشن کرنے لگو نا تو پہلے جو اس کو ٹاپک ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو دیکھو گے آپ کو آدھا جواب تو اسی میں سے مل جاتا ہے. اب مد کیا ہے؟ کھینچنا. اصلی کیا ہے؟ اصل، جو اس کی اصل ہے اس کے مطابق کھینچنا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی ڈیفینیشن ایسے کریں گے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر یا حرکتین مقدار لمبا کر کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. یعنی مد اصلی میں یہ ہوتا ہے کہ مد کو اس کی اصل مقدار کے مطابق کھینچنا. ٹھیک ہے، اگر سبب نہیں ہے، یعنی اگر اس کے بعد کوئی سبب، آگے جا کے ہم سبوب بھی پڑھیں گے نا، اگر اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مد اصلی کو حرکتین مقدار ہی کھینچیں گے. اور مد اصلی حروف مدہ کون سے ہیں؟ وہ 3 ہیں، پیچھے پڑھ کے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے، الف خالی سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ حروف مدہ ہیں. ٹھیک ہے، جو جوفیہ کے بھی حروف ہے نا، تو ان کو جب ان کی اصل مقدار کے مطابق کھینچیں گے نا تو یہ مد اصلی ہے. جیسے یہ ابھی شروع میں ہی، سورت کے شروع میں ہی ہے نا، ایذا، الف خالی سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو ہم اس کو مد اصلی کر کے یعنی ایک الف اور حرکتین مقدار کھینچیں گے. یعنی جیسے 2 حرکت ہوتی ہے نا، حرکتین مقدار، جیسے با زبر با. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس حرکت کے ساتھ ایک اور حرکت لگا دیں تو ہم کہیں گے با زبر با، با، بس اتنا سا. ٹھیک ہے، تو اتنا ہم اس کو کھینچیں گے. تو ایذا، بس یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ مد اصلی ہو رہی ہے. مد اصلی الف خالی سے پہلے زبر. ٹھیک، نمبر 2، اب آگے آ جاتا ہے مد فرعی. لیکن مد اصلی میں اب آپ لوگوں نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہ ہو، سبب جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مد فرعی کسے کہتے ہیں؟ مد فرعی کہتے ہیں شاخیں، شاخ کو کہتے ہیں فرع، فرع شاخ. ٹھیک ہے، تو اب یہ فرع شاخ سے ہے تو شاخوں سے آگے کی آگے شاخیں بڑھتی جاتی ہوتی ہیں نا، تو مد اصلی تو یہیں پہ پوری ہوگی. لیکن مد فرعی جو ہے اس کی آگے شاخیں نکلیں گی.
تو آگے جب شاخیں نکلیں گی تو ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کی اصطلاحی تعریف دیکھ لیں کہ حروف مدہ کو ان کی اصلی مقدار سے زیادہ کھینچنا. حروف مدہ کو نا، جو حروف مدہ ہیں ان کی اصلی مقدار سے زیادہ کھینچنا کیا کہلاتا ہے؟ مد فرعی. یعنی حروف مدہ کہیں پہ آ رہے ہیں اور ان کی اصلی مقدار سے زیادہ جب ہم کھینچیں گے تو وہ مد فرعی ہوگی. لیکن اس کو آگے اس کو مزید ہم کیسے پڑھیں گے؟ یعنی حروف مدہ کے بعد جب کوئی سبب آ جائے نا، جب کوئی سبب آ جائے، ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو سبب کی سمجھ آ جائے گی. جب کوئی سبب آ جائے تو اس کو پھر ہم مد اصلی سے زیادہ جب کھینچ کے پڑھیں گے نا تو وہ مد فرعی ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہوگی کہ حروف مدہ کے بعد جب کوئی سبب آ جائے گا نا تو اس کو مد اصلی سے زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مد فرعی ہوگا. ٹھیک ہے، مد فرعی. اب دیکھیں یہاں پہ اذا جاء، اب دیکھیں اذا جاء، دیکھا جائے یہاں پہ قرآن پاک میں تو نشاندہی ہوتی ہے نا، لیکن جو یہ پڑھے جاتے ہیں نا سمپل قرآن عربی کے ہوتے ہیں، وہاں ان میں کچھ قرآن پاک ان کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، یہ مداد شداد کچھ بھی نہیں دی ہوتی، وہ ہم لوگوں کو خود سے پتا ہونا چاہیے. اب دیکھیں اصل میں تو یہ کیا ہے؟ الف خالی سے پہلے زبر ہے، جا میں نا الف خالی سے پہلے زبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ مد اصلی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے اس کو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ آگے ہم سبب پڑھ رہے ہیں نا، ان کو دیکھ لیں آپ لوگ. مد اس کے بعد کوئی سبب آ جائے، مد اصلی کے بعد کوئی سبب آئے گا تو مد فرعی کریں گے، مد اصلی کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ سبب کون سا ہے؟ سبب کون سا ہے؟ مد فرعی کے نا دو سبب ہوتے ہیں. مد فرعی کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ اور ایک ہوتا ہے سکون یا تشدید. ٹھیک ہے، مد اصلی کے بعد اگر سبب حمزہ آ جائے مد فرعی کے سببوں میں سے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ مد فرعی ہوگی. اب دیکھیں اگر سبب حمزہ ہونا تو مد فرعی کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، مد فرعی کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں. آپ لوگ اپنا رجسٹر لیں. ٹھیک ہے، رجسٹر پہ آپ لوگ ایک وہ بنائیں، اسکیچ بنائیں. ٹھیک ہے، مد فرعی لائن کھینچے. ٹھیک، مد فرعی کی لائن کھینچے. مد فرعی کے آگے دو سبب ہیں، ان کو نیچے سائڈوں پہ کھینچ لیں. دونوں سبب کیا ہیں؟ ایک پہ لکھیں حمزہ، جیسے ہم وہ بناتے ہیں نا، یہ کیا بناتے ہیں، ایک پہ لکھیں. ہیرا جی یہاں بنا کے دکھائیں ان کو، یہ سائڈ پہ آپ کو ایرو نظر ہیرا جی لائن کھینچے سیدھی. ٹھیک ہے، بالکل سیدھا. اور میں نے یہ بنا ہوا. ٹھیک ہے، لائن کھینچے، لائن میں دو ترچھی لائنیں کھینچیں، ایک کے نیچے لکھے حمزہ اور دوسرے کے نیچے لکھے سکون اور تشدید. ٹھیک ہے جی، حمزہ سکون اور تشدید. اور اب حمزہ کو کھینچ لیں، سکون اور تشدید کو سائڈ پہ کریں. اب ہم اس کی دو سبب ہے نا، تو حمزہ کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ سکون تشدید کے آگے بہت سی شاخیں زیادہ بنتی ہیں. تو اب ہم حمزہ سے کھینچیں گے لائن، اور حمزہ اگر سبب حمزہ ہونا تو مد فرعی کی دو قسمیں بنتی ہیں. وہ کون سی قسمیں ہیں؟ ایک ہے مد متصل واجب. ٹھیک ہے، اور دوسری بنتی ہے مد منفصل جائز. مد متصل واجب اور مد منفصل جائز. ٹھیک ہے، آج صرف ہم ایک سبب پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ مد فرعی جو ہے اس کے آگے دو سبب ہیں، ایک ہے مد فرعی کا سبب حمزہ اور دوسرا ہے سکون. تو مد فرعی ہوگی کب؟ وہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے نا کہ حروف مدہ کے بعد جب کوئی سبب آ جائے گا تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ مد فرعی کی ہو جائے گی، وہ کھینچ کے ہم اس کو پڑھیں گے. اب دیکھیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی وہ سورت کی اذا جا کی. ٹھیک ہے، کیونکہ حروف مدہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا آپ لوگ شارٹ سکرین لے لیں.
حروف مدہ تھا، جا کا الف خالی سے پہلے زبر حروف مدہ، اور اس کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے نا جا میں، تو حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. تو وہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے، مد اصل میں تو یہ مد فری ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو مد فری نہیں کہیں گے، اس کا جو سبب کی وجہ سے بنی ہے نا مد، وہ نام لیں گے. یہاں پہ مد متصل واجب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مد متصل واجب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی مد اصلی کا تو حکم تھا نا حرکتین یا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، لیکن مد متصل واجب کا حکم ہے کہ اس کو ہم اربع یا ستہ حرکات پڑھیں گے، اربع یا ستہ حرکات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اربع یا ستہ حرکات پڑھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مد متصل واجب. تو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو ہم جب آپ کسی کو ڈیفائن کریں گے تو اس کو ایسے بتائیں گے کہ کلمہ ایک ہو. یہ بھی اس کی شرط ہے کہ کلمہ ایک ہونا چاہیے. اب جا جو ہے یہ کلمہ ایک ہے، اس میں دو کلمے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ ایک ہو اور کلمے میں حروف مدہ میں سے کوئی حرف موجود ہو. تو جا میں کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے الف خالی سے پہلے زبر الف مدہ موجود ہے نا، تو الف مدہ موجود ہے، اور اس کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہو. تو یہاں پہ تین اس کی کنڈیشنز ہیں مد متصل کی. جی کوئی بولے گا؟ زینب آپ کہاں ہیں؟ مائک کھولے. یہ جو انفینکس ہے ان کو بولیں اپنے نام لکھا کرے. تو یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ تو دراصل میرا بیٹا تھوڑا رو رہا ہے، اس لیے میں صحیح طرح اوکے کوئی مسئلہ دھیان نہیں دے پا رہی. نہیں. جی تو اب آ جاتے ہیں مد منفصل جائز کی طرف. مد متصل کلیئر ہو گیا نا، آپ مد منفصل جائز دیکھ لیں. منفصل میں ہی اس کی وہ پوشیدہ ہے تعریف. ٹھیک ہے، منفصل فاصلے سے الگ الگ ہونا. ٹھیک ہے، تو اب کلمے دو ہونی بات وہی ہے، کیونکہ سبب حمزہ ہے نا تو ہم نے دیکھنا حمزہ ہی ہے، لیکن اس میں متصل تھا اتصال سے ملا ہوا کہ کلمہ ایک ہو، اور منفصل ہے کہ کلمے دو ہوں الگ الگ. ٹھیک ہے، کلمے دو ہوں اور پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہو، پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہو، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزۃ القط موجود ہو، حمزۃ القط موجود ہو. ٹھیک ہے، جیسے آج ہم سورۃ کافرون پڑھیں گے نا، تو سورۃ کافرون کے کے اندر ہی آتا ہے نا، لا اعبد، لا اعبد. ٹھیک ہے، تو اب لا ان کو اب وہ اگلے کلمے کے شروع میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مد منفصل جائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ اس کا حکم ہوتا ہے کہ ہر حرکات اس کو ہم لمبا کریں گے، اور حرکتین پڑھ کے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اربع حرکات کھینچ کے پڑھیں. ٹھیک ہے، اربع حرکات اس کو کھینچ کے پڑھیں، یعنی ہم اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے اب یہ ہے نا لا اعبد. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم
کھینچ اگر کبھی لمبی قرات چل رہی ہو نا تو سانس اگر ٹوٹ رہا ہو تو پھر مقدار کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن کریں گے ضرور، ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں نا ایک اور بھی ہے، وہ ہے مد منفصل حکمی. مد منفصل حکمی، اور آپ دیکھیں گے وہاں پہ بھی سبب حمزہ ہی ہے، اور اس ہوتے ہیں لیکن رسمن لکھا ایک ہی جاتا ہے. کلمے دو ہوتے ہیں، لکھا ایک ہی جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ جو ابھی پہلی آیت کریں نا ہیرا جی، پہلی آیت کریں اس کی کل یا ایھا الکافرون کی پہلی آیت. کلمے یہ دو ہیں لیکن لکھے یہ ایک جاتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں گے اب یا ایھا الکافرون جو ہے، یا ایو، اب یا ایو یہاں پہ انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ڈیوائڈ، لیکن ہمارے جو مصحف ہے نا جہاں جن میں امام ابو حفص کا لکھا ہوا ہے ان میں یہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا، ان میں یہ اکٹھا لکھا ہوتا ہے. آپ لوگ اپنے قرآن پاک میں دیکھیں گے نا تو اکٹھا لکھا ہوگا، لیکن یہاں یہ ویسے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ اصل میں دو کلمے ہیں، ٹھیک ہے. یا الگ ہے، ایھا الگ ہے، لیکن ان کو لکھا ایک ہی جاتا ہے. قرآن پاک میں آپ کہیں بھی دیکھیں گے یا ایھا، یہ ایک کلمہ ہی نظر آئے گا آپ لوگوں کو. تو یہاں پہ مد منفصل حکمی ہوگا، یعنی اس پہ حکم جو ہے نا وہ مد منفصل کا لگے گا، ٹھیک ہے. کلمے یہاں بھی دو ہی ہیں لیکن اس میں حکم مد منفصل کا لگے گا. کہ ہم اس کو اربع حرکات، اس میں وہ نہیں ہوگا، حرکتین نہیں آتا، اس میں صرف آتا ہے اربع حرکات، ٹھیک ہے. جو اولا ہے نا وہی آئے گا. اور ایسے یا ابراہیم، اب یا ابراہیم یا الگ ہے، ابراہیم الگ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ ہے ہا اولائی، تو ہا اولائی میں بھی ہا الگ ہے، اولائی الگ ہے، ٹھیک. لیکن ان کو ہم الگ الگ پڑھ نہیں سکتے. یہ پڑھے ایک ہی دفعہ جائیں گے، نام اس کو لکھیں گے، لکھیں ایک ہی دفعہ جائیں گے، لیکن پڑھتے ہم ایسے ہیں ہا اولائی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کریں گے، اربع حرکات اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو اب دیکھیں آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہم مد اصلی حرکتین یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. دوسرا ہے ہم لوگوں نے مد متصل جو ہے اس کو دیکھا ہے، مد متصل میں 4 حرکت اور 6 حرکت، اربع یا ستہ، ٹھیک ہے. منفصل میں کیا ہے کہ حرکتین یا اربع اور اولا اربع ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان کو ہم اگر یعنی کسی کو بتائیں گے تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، تو ہم ان کے بھی ایک نام ہے، ٹھیک ہے. جو مد اصلی ہے نا حرکتین، اس کو کہتے ہیں دو حرکت ایک الف کے برابر پڑھنے کو کہتے ہیں قصر کرنا، قاف سے، قاف صاد را، قصر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہی ہے، اگر آپ سے کوئی مد اصلی پہ پوچھے کیا ہو رہا ہے تو آپ بتائیں گے یہاں پہ قصر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. مد اصلی قصر کریں گے یعنی قصر پڑھیں گے اس کو، حرکتین مقدار، ٹھیک. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس سے ہٹ کے کہ ناموں کے ساتھ کہیں کنفیوز نہ ہو جائے، پہلے آپ لوگوں کو ویسے ڈیفینیشن سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے. توسط کہتے ہیں درمیانہ درجہ، ٹھیک. توسط درمیانہ درجہ یعنی کہ 4 حرکات کو کھینچ کے 2 الف کے برابر پڑھنا، جو مد متصل والا منفصل والا دونوں میں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہے توسط. اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یا ایھا میں کیا ہو رہا ہے تو آپ لوگ بتائیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مد منفصل حکمی ہو رہی ہے اور ہم اس پہ توسط کریں گے، یعنی کہ ہم اس کو توسط کریں گے، 4 حرکات اور 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور تیسرا ہوتا ہے طول کرنا. طول کہتے ہیں 6 حرکات اور 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، اور یہ سب سے لمبا ہوتا ہے. اس کو سب سے لمبا کر کے یہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ مد متصل میں ہوتا ہے. اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے باقی میں بھی وہاں پہ بھی طول ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ خاص طور پہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ لوگوں کو آج ہی کلیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو. حروف مدہ کی نا حالتیں کچھ ہوتی ہیں، یہ تو ہم لوگوں کو سامنے واضح نظر آ رہی ہے نا، الف خالی سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر. تو حروف مدہ کی کچھ حالتیں ہیں، وہ 2 ہیں. ایک ہے حرفی حالت اور ایک ہوتی ہے حرکتی حالت، ٹھیک ہے. جہاں پہ جا کے انسان کنفیوز بھی ہو سکتا ہے، جو نئے ابھی سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ہم پڑھتے ہیں نا
حرفی حالت ہوتی ہے یہی جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، الف واو اور یا، کہ الف خالی سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، یہ کیا ہے؟ حرفی حالت ہے اس کی. اور یہ حرکتی حالت ہوتی ہے، ہوتا وہ بھی حروف مدہ ہے لیکن وہاں پہ حرکت ہوگی، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، جو کھڑا پیش ہوتی ہے، کھڑی پیش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہونا حکم وہی ہے جو حروف مدہ کا الف واو یا کا ہے وہی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ حرکتی، حرکت کے ساتھ اس کی حالت ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہے یہاں تک آپ لوگوں کو؟ جی تو ابھی ہم آج پھر اب سبق پڑھتے ہیں. آج پھر سبق پڑھیں گے نا تو آپ کو مدات کو کھینچنے کا بھی پتہ چلے گا اور پتہ چلے گا کیسے ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے سورہ نصر پڑھتے ہیں. اور فائزہ جی آج کی صورتیں ان سے سن بھی لیجیے. جی چلیں ٹھیک ہے، چلیں پہلے کون سنائے گا؟ پہلا نمبر کون لے گا؟ چلے گل آپ ہی کھول لیں مائک اپنا جلدی سے. آپ ایسا کریں سورۃ لہب شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میں سورہ لہب سناؤں؟ جی جی بالکل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. یہ وتب پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ تشدید ہے. اور کچھ ہو رہا ہے اس پہ؟ قلقلہ. کون سا کلکلا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو اور یہ جی ہاں سمجھایا اس لیے. آپ کلاس میں نہیں تھی لاسٹ ٹائم؟ صحیح، میں تھی کلاس میں لیکن وہ میں ابھی صحیح طرح سے وہ لیکچر تیار نہیں کر سکی نا. میں نے آج سوچا تھا کہ میں تیار کروں گی تو کل کلاس میں بتاؤں گی لیکن کلاس آج ہو گئی. ٹھیک ہے، کوئی اور بتا دے. زینب آپ بتا دیں وتب پہ کیا ہو رہا ہے. زینب کلکلا ہو رہا ہے. کون سا کلکلا ہو رہا ہے؟ یہ تو پتہ ہے کلکلا ہو رہا ہے. نہیں پتا. نہیں پتا؟ اور کسی کو پتا ہے؟ جی میں بتاؤں کیونکہ میں نے جی ڈائری پہ بولیں. لکھا ہوا تھا. وہ ڈائری میں نے ابھی کھولی ہے تو اس پہ میں نے لکھا ہوا تھا قلقلہ اکبر. کلکلا اکبر. تو آج کھولیے لیکن آپ لوگ ڈائریاں پہ لکھیں پھر اس کو یاد کریں. آپ لوگوں کو یاد جی ہونا جی چاہیے جب انشاء اللہ تعالیٰ. ضرور ہو نا تو فوری سے آپ لوگوں کو پتا چلے یہاں پہ کلکلا اکبر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے زینب آپ بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. کلکلا کے 3 مراتب ہیں، کلکلا صغرا، کلکلا کبرا اور کلکلا اکبر. ٹھیک ہے، حروف کلکلا ساکن حالت میں جب کلمے کے درمیان میں آئے گا نا تو وہاں پہ کلکلا صغرا ہوگا، جیسے اقرا اقرا. ٹھیک ہے، اور کلکلا کبرا جب حروف کلکلا ساکن حالت میں کلمے کے آخر میں آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ کلکلا کبرا ہوگا. جیسے کہ اب اگلی آیت میں نا وما کا سب. ٹھیک، اور کلکلا اکبر جو ہے حروف کلکلا مشدد حالت میں ہو، تشدید والا ہو اور کلمے کے آخر میں موجود ہو، جیسے یہ ابھی آیت پڑھی ہے نا وَتَبْ. ٹھیک ہے، حرکت ختم ہوگی لیکن کلکلا پورا کریں گے اور تشدید بھی مضبوطی جماؤ کے ساتھ. چلیں گل آگے پڑھیں. بہتر ہو رہا ہے. اچھا اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زینب آپ پڑھ دیں. زینب آپ پڑھ دیں. اسی سے آگے. جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ نہیں اب آپ پڑھیں گے. الرحیم. جب کلاس میں ایک سبق شروع ہو جائے نا
بس جو پہلا پڑھتا ہے افتتاح ہو چکا ہوتا ہے پھر بس لیسن ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اب دیکھیے زینب آپ نے نا یہ دیکھو ماں پہ آج ہم نے پڑھا ہے نا کیا کرنا ہے ہم نے کھینچ کے زیادہ تھوڑا سا مقدار یعنی آپ کی توسط تھی لیکن تھوڑی کم تھی ٹھیک ہے اس کو زیادہ کریں اور جی انہو نہیں ہے یہ انہو نہیں ہے یعنی ہلکی سی حرکت پڑی گئی انہو آواز کو روکے انہو ٹھیک ہے نون پہ جی آواز کو روک دیں اور پھر ہے یہاں پہ ایک اور آپ نے بھی ہاں طوا ہے یہ تا نہیں ہے تا اور طوا میں فرق ہو ٹھیک ہے حمالت اب دیکھو تل تا ساؤنڈنگ پتہ چل رہی ہے نا تلحا طواب طواب ٹھیک ہے طوا ہے وہ دوبارہ اس کو رپیٹ کریں حمالة الحطب ہم اور نیکسٹ بھی پڑھیں آپ نے کلکلا صحیح نہیں کیا تھا آگے في جيدها حبل من مسد. اب دیکھیں آپ نے کہا حبلن آواز مخرج میں رکنی نہیں چاہیے ہاب پلٹنی چاہیے بات یہ فی جیدہا حبل من مسد دوبارہ پڑھیں في جيدها حبل من مسد. چلیں ٹھیک ہے بارک اللہ ماشاءاللہ کافی بہتری ہے آگے سورۃ پہ آپ ہی پڑھ دیں کون سی سورۃ اخلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ٹھیک ہے بارک اللہ آپ نے غلطی سیٹ کر لی ولم یکن لہ ٹھیک ہے کل لاہ نہیں پڑھیں گے اس کو ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ اللہم مزید فضید آگے دیکھیں ہم سورۃ نصر پڑھیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا جاء نصر الله والفتح اب دیکھیں دو ساکن ہے نا تو دونوں کی ساؤنڈنگ آنی چاہیے ٹھیک ہے جا پہ کیا ہو رہا ہے مد متصل واجب تو اس کو ہم کھینچیں گے اور پہلے مد اصلی پھر مد متصل واجب اور پھر دیکھیں لفظ اللہ کو ہم مخفف پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے پر پڑھیں گے کیوں کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے ٹھیک ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح یہ ساؤنڈنگ آنی چاہیے ٹھیک ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ٹھیک ہے نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے دال پہ پھر کلکلا ہو رہا ہے تو یدخلون ٹھیک فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ پھر ٹھیک ہے پھر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٹھیک ہے آگے دیکھیں سورۃ کافرون قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
اب یہ کافرون، کاف نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اعبد، حمزہ اور عین واضح ہو، ٹھیک ہے. تم میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. اور میم کے بعد عین آ گیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ ابھی ہم نے ابھی پڑھا ہے. ابھی میم کے بعد عین آ گیا ہے، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جلدی سے زینب. اظہار شفی، ٹھیک ہے. اظہار شفی ہو رہا ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. اب دیکھیں یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، کچھ ورڈ قرآن پاک میں ایسے ہیں ان کو کھینچا نہیں جاتا، ان کی بعض ایسے ہیں وہاں پہ صاد کی جگہ سین پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور انا ان حروف میں سے ہے کہ یہ اب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد الف خالی سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پہ تو الف مدہ ہونی چاہیے، لیکن یہ قرآن پاک کے حروف کے میں سے ہیں، ان حروف میں سے جن کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کی یعنی لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت اور ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ نا قاعدہ تو آپ لوگوں کو میں نے سینڈ کیا ہوا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو لیسن دوں گی اس کا، وہ ورڈ بھی ہمیں یاد لازمی زبانی کرنی چاہیے سب کو، تاکہ قرآن پاک میں کہیں آئیں تو پتا ہو کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، اس کو یہ نہیں کریں گے کہ ولا انا، نہیں، آنا یعنی حرکت اس کا الف کو ویسے اسکپ جیسے کر دیتے ہیں نا، ایسے آنا. ولا انا عابد ما عبدتم. تو آگے جا کے ہم اس کے ادغام آگے پڑھیں گے نا، تو پھر یہ آپ کو تب پتا چلے گا کہ یہ عبدتم کیوں ہے. ابھی صرف پڑھنے میں دال کی ساؤنڈنگ کو سکپ کر کے با کو سیدھا تا میں مدغم کر دینا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دال اور تا جو ہے وہ ہیں قریب المخرج ہیں، تو پیچھے پڑا ہوا ہے نا، تو قریب المخرج کو جب پڑھتے ہیں تو ایسے ایک ساکن اور دوسرا آ جائے تو پھر وہ مدغم ہوتا ہے، ٹھیک. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. ٹھیک ہے. تو ابھی ایک دفعہ میں اس کو پڑھتی ہوں دوبارہ سے، آپ لوگ بس سنیں، ٹھیک ہے، روانی سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اب دیکھیں فی میں بھی مد اصلی، دین میں بھی مد اصلی، افواجا میں بھی مد اصلی، ٹھیک ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے، کافی ہیں دو ہی. فائزہ جی اس کے فائزہ جی اس کے جو قواعد ہیں نا وہ کائنڈلی ایکسٹینڈ کر کے PDF فارم میں گروپ میں بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ یہ سب ان کو نوٹ کریں. جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ میں کر دوں انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے، اب پھر ہم
क्लास का एंड करते टाइम हो गया सुब्हानक अल्लाहुम्मा टाइम हो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम।